کربلا درسگاہ صبر و رضا ہے، صبر و رضائے حسین کا مقام کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما اوذی نبی قط کما اوذیت او کما قال، جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا۔ لہٰذا جس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، جس کا امتحان زیادہ ہوتا ہے، مقام اور مرتبہ بھی۔ تو جگر گوشہ رسول و بطول حضرت سیدنا امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ اللہ کو یہ صبر اور رضا مطلوب تھی جو خاندان نبوت نے، آل نبی نے، آل علی نے، آل ابو طالب نے کربلا میں پیش کی۔ حکم خدا اور حکم رسول سے آل ابی طالب نواس رسول کربلا میں آئے، اسلام کو زندہ کیا، پیغام قرآن کو عام کیا، خلافت راشدہ کی آبرو کو بچایا، شہادت کا تاج سر پہ سجایا، امت کی سوئی ہوئی قسمت کو جگایا، دین الہی کے اصولوں کو مٹنے سے بچایا۔ صبر کی حد ہو گئی، عزم کی حد ہو گئی، استقامت کی حد ہو گئی، استقلال کی حد ہو گئی۔ یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا اللہم انکا ترا، خدایا تو دیکھ رہا ہے، من عبادک الاسات، تیرے سرکش بندے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میرے ساتھ ظلم اور ستم کی خون کی ہولی کیا کھیل رہے ہیں۔ کربلا کے مقتل میں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، چاروں طرف سے لشکر یزید امام پاک پر ٹوٹ پڑے۔ زخموں کی کیا تعداد تھی؟ تاریخی روایات میں بعضوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم نازنی پر 32 زخم لکھے، بعضوں نے 72 زخم لکھے، بعضوں نے 82 زخم لکھے، بعضوں نے 1 سے 20 زخم لکھے، کسی نے یہ لکھا کہ جتنے بال ہیں اتنے زخم آئے، ایک ایک زخم میں سینکڑوں زخم لگے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی یہ روایت ہے۔ مشہد کے کتب اور امام حضرت سیدنا امام موسیٰ علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے جد اعلیٰ پر کتنے زخم آئے تھے، تو حضرت امام علی رضا سن کر وہ رو پڑے۔ اصرار کرنے والے نے بچشم تر پوچھا کہ امام آپ بتائیں تو صحیح کہ تمہارے جد کریم کے جسم نازنی پر کتنے زخموں کے نشان تھے، تو حضرت سیدنا امام موسیٰ علی رضا علیہ السلام بچشم تر بولتے ہیں، عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے دادا جان حضرت امام حسین کو اتنے زخم آئے جتنے قرآن کے حرف ہیں، اور زین سے زمین تک حضرت امام حسین کو گھوڑے کی زین سے کربلا کی زمین تک آتے ہوئے کتنی دیر لگی تھی۔ یہ حضرت سیدنا امام موسیٰ الکاظم کی روایت ہے کہ ذکر کربلا کرتے تو حضرت امام موسیٰ الکاظم یہ فرمایا کرتے تھے کہ سلام ہو اس امام مظلوم پر میدان کربلا میں 9 منٹ تک جس کا جسم نہ گھوڑے کی زین پر تھا، نہ فرش زمین، نہ فرش کربلا پر تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم سلام بھیجتے تھے، سلام ہو میرے اس جد امجد پر، سلام ہو میرے اس دادا پاک پر، سلام ہو اس سید الشہداء پر، اس شہید انسانیت پر، سلام ہو اس شہید کربلا پر، سلام ہو اس نواس رسول پر، سلام ہو جگر گوشہ بطول پر، سلام ہو شہزادہ علی پر، سلام ہو حسین مصطفیٰ پر۔ یہ فاطمہ کے لال علی کے لاڈلے مصطفیٰ کے نواسے پر سلام بھیجتے تھے۔ کسی نے حضرت امام موسیٰ الکاظم سے پوچھ لیا اور یہ سوال کر لیا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 9 دقیقتن کہ 9 منٹ تک حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آتے ہوئے لگے۔ فرمایا کہ پھر امام پاک کا جسم مقدس کہاں تھا؟ تو حضرت رو پڑے، حضرت امام موسیٰ الکاظم رو پڑے اور آپ نے گریہ کرتے ہوئے کہا کہ ظالم یزیدی لشکر اشقیاء کے لوگ برچھیاں لے کر قریب آ گئے تھے، امام پاک گرنے لگے تو برچھیوں پر آپ کے جسم مقدس پر انہوں نے برچھیوں کو چبھو کر اوپر اٹھا لیا، ادھر والے آپ کا جسم اقدر ادھر پھینکتے، ادھر والے ادھر، والی وال کی طرح
حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم نازنی کو بدبختوں نے، ظالموں نے برچھیوں پر جسم کو اٹھا لیا اور 9 منٹ تک چوٹتے رہے بدبخت، اور بالی بال کی طرح ادھر ادھر پھینکتے رہے، برچھیوں پر جسم معلّہ ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ زمین پر آئے تو پھر کربلا بھی کربلا معلّہ ہو گیا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت بھی سجدہ نماز، یہ پیغام ہے امت کے نام۔